اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام موجودہ خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ العزیز مختصراً سا جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے خواتین کی وہ برائی، خواتین کے اندر جو زیادہ تر موجود ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے اور جو گفتگو میں ہم بیان کرتے جاتے، جس سے کتنی بڑی برائی ہے، انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ میرے عنوان کا نام ہے زبان کی ہلاکتیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے دو چیزوں کی گواہی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور وہ جو دو زانوں کے بیچ میں ہے، پیروں کے بیچ میں ہے، یعنی کہ شرمگاہ، جبڑوں کے بیچ والی چیز زبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس کی گواہی دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے اندر ایک چیز ہے نا، خصوصاً عورتوں میں، یہ تو ہر انسان میں موجود ہے، لیکن خصوصاً خواتین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ کیا؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گوسپ کرنا، ایک دوسرے کے ہٹنے ساتھی ان کے بارے میں سٹارٹ ہو جانا، یا پھر اشارتاً کسی کے بارے میں، کسی کی مجلس میں کوئی موجود ہوئے، اشارتاً ان کے بارے میں کچھ بولنا، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ہی سورہ ھمزہ کے دلائل سے آج میں اور آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں سورہ ھمزہ میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل ہے، یعنی کہ ویل بربادی، ہلاکت۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح میں ہے کہ ویل کا مطلب، اور کئی احادیث میں موجود ہے، ویل کا مطلب جہنم میں ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے، جو سب سے خطرناک، سب سے کالا، سب سے گہرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گڑھے کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اتنا گہرا اور اتنا اندھیرا گڈھا ہے یہ کہ اس کے کنارے پہ ٹھہر کر ایک پتھر اگر تم ڈالے تو وہ پتھر کو اس کے تلے تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے۔ کتنے سال؟ 70 سال لگ جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ بول رہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے۔ ہمزہ اور لومزہ کا بات ہو رہا۔ ہمزہ اور لومزہ انشاءاللہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ وہ ہے غیبت اور برائی، کسی کے اندر عیب نکالنا اور غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بول رہا ویل کا گڑھا تیار کر کے رکھا تم لوگوں کے لیے۔ ہم کسی کو بولتے نا کہ لعنت ہو، پھٹکار ہو، اگر کسی پہ بولے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ جو غیبت کر رہا اس کے لیے ویل نامی جہنم میں گڑھا تیار کر کے رکھا میں۔ اچھا، اب آپ لوگ سے میرا سوال ہے کہ غیبت کس کو بولتے؟ کوئی بول سکتے غیبت کس کو بولتے؟ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ غیبت کیا ہے میرے صحابہ؟ تو صحابہ بولے کہ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کرتے ہو اور اگر وہ سنے تو اسے تکلیف ہو۔ تو صحابہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب، وہ برائی اس میں موجود ہو تب؟ تو جواب دیے تب ہی تو غیبت ہوئی۔ اگر وہ عیب یا وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے اور بول رہے تو وہ کیا ہو گیا؟ تہمت ہو گئی، بہتان ہو گیا۔ اور تیسری قسم غیبت کی جو سب سے بدترین ہے، جس کو بولتے ہیں چغلی۔ وہ کیا ہے چغلی؟ آپس میں دونوں کو لڑانے کے لیے کی جانے والی چیز۔ کوئی میرے سامنے آئی
میں تیسرے کی بات کر رہی ہوں، اور میری منشا میرا خیال ہے کہ تم دونوں آپس میں اب جھگڑا جاؤ لڑکے ہو، اس کو میں ایک کے 4 جڑا کے بول رہی ہوں. یہ ہوئی چغلی. تو اللہ کے رسول ہم کیا سمجھتے یہ غیبت ہے، بول تو کیا جواب دیتے؟ ہے سو بول رہے، غلط نہیں بول رہے جی اماں، غیبت نہیں کر رہے ہم، ہے ان کے پاس یہ تو بول رہے. جو ہے عیب اسی کو بتانے کا نام ہی غیبت ہے، اسی کو بتانے کا نام غیبت ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا. دیکھیے اس کی برائی کو، اس کی خباثت کو سمجھنے کے لیے اس چیز پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا. تو غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. امیجن، تصور کر کے دیکھو، مردے بھائی کا گوشت، کوئی کسی کا بھائی مر گیا تو غمزدہ رہتے نا، تکلیف میں رہتے، اس کو کھانے کا خیال بھی آتا؟ اللہ اکبر، یہ اس کو کھانے کے برابر کی قباحت ہے. کیا کرنا؟ غیبت کرنا، عیب نکالنا، ہو مزہ. اور یہ لو مزہ کیا ہے؟ اشارتاً بولنا. آئے تمہارے بارے میں چھوری بات، اشارہ دیے، تمہارے پہ تانا کرے انہوں، تم کچھ بول رہے تھے. یہ جو لگا رہے نا بیچ میں کسی کے اٹھ کے جا رہے ساتھ اشارے کرنا، ایکشن کر کے بتانا، ایکشن سے جو کیے جانے والا عمل، یہ چیز ہے غیبت. یہ 2 شکلیں ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ویل نامی گڑھے میں جائیں گے. ویل لکل ہمزہ. یہ کوئی حدیث کی بات نہیں بول رہی ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غیبت کر رہا اس کو ویل نامی گڑھے میں ڈالیں گے. میری ماں اور بہنوں، یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. کوئی گناہ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور لغویات باتوں میں جب لگ جاتے تو ایک کے اوپر ایک جب بات نکلتی تو پورے انہوں آئے تھے. دیکھے مثال کے طور پہ، ہاؤ جو گڈے جیسے ہے انہوں، اللہ اکبر، ہمت ہے تو سامنے بول کے دکھاؤ اس کو گڈی بول کے. پیٹ پیچھے بول رہے آپ، سنی تو تکلیف ہوئیں گی نا آگے والے کو. سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، جو پیچھے بولتے، اور وہ بہن یا آپ کا بھائی اگر وہ سنے اس کو تکلیف ہو گئی تو وہ ہو گئی غیبت. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 347، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور وہاں پر 2 خبریں موجود تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولتے ہیں کہ ان 2 خبروں میں کیا ہو رہا؟ عذاب ہو رہا. تو بولے کس چیز کا عذاب ہو رہا؟ میں بولوں آپ کو؟ بولے کہ وہ گناہ ہے یہ جس کو معمولی سمجھا جاتا. اس میں سے ایک تھا غیبت یا چغل خور، اور دوسرا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والا. میری ماں اور بہنوں، پریکٹیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، خبروں کو بتا کر بولے کہ اس کے اندر جو مردہ ہے اس کو اس بات کا عذاب ہو رہا کہ وہ غیبت کرتا، کہ وہ برائی کرتا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، ہمارے پاس آج کیا ہے؟ غیبت کو ہم کیا سمجھ لیے؟ اچھی چیز ہے. انہوں اچھا بولتے جی، انہوں آئے تو اچھا بتاتے تھے ان کے بارے میں، ان سے سنو ذرا، بولو ابے کو جب بولے تھے نا آپ بیٹھو اور بولو. میری ماں اور بہنوں، ویل نامی گڑھا مشرک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ جہنم کے گڑھے میں جو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں ڈالوں گا، یہ مشرک یا بے نمازی یا زناکار کی بات نہیں ہو رہی. وہ لوگ کے لیے تو عذاب ہے، لیکن اس گڑھے کا اسپیشل عذاب غیبت خور کے لیے ہے، چغلی کرنے والے کے لیے ہے. احادیثوں میں آتا ہے کہ یہ چغلی، یہ بہتان، یہ تہمت، یہ حسد لوگوں سے ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو، سوکھی لکڑی سوکھی گھاس کے جیسا آگ لگی تو تباہ ہو کے راکھ ہو جاتی نا، ویسا تباہ ہو کے راکھ کر دیتی یہ چیز. کیا؟ یہ چغلی، یہ تہمت. میری ماں اور بہنوں، اب دیکھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. اب یہ بولے یہ عادت کس کے پاس آگے کی؟ جب ہم تشریح پڑھیں گے تو اسی کے بعد جب یہ آیت ہے کس کے بارے میں ہے؟ اپنے مال کو گن گن کے رکھتے، ان کے پاس یہ صفتیں زیادہ پائی جاتی. جو کنجوس رہتے، جو بخیل رہتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے. اور یہ 2 برائیاں،
یہ دو چیزیں ہمارے گھروں میں اچھے سے گڑی ہوئی موجود ہے، میرے میں بھی ہو سکتی، کسی میں بھی ہو سکتی ہے. میں نہیں بول رہی ہوں کہ میں اس بارے میں بیان کر رہی ہوں تو میں اس سے پاک ہوں، لیکن آج میں اور آپ یہاں سے انشاءاللہ جب جائیں گے تو اس بات کے اوپر اللہ سے دعا کر کے نکلیں گے اور عہد کر کے نکلیں گے کہ ہم یہ دو لعنتوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اور کس کے اوپر لعنت ہے بول رہا؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھ دے. دوسری عیب یہ خواتین میں یہ بھی موجود ہے، کیا؟ اپنے مال کو چھپا لینا، کوئی آئے تو ہٹا دینا، اور جمع کر کر کے رکھنا، خرچ نہیں کرنا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو. یہ وہ برائیاں ہیں جس کو ہم معمولی سمجھ لیے، جس کو ہم عام سمجھ لیے. ہم سمجھ لیے کہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں. پرہیزگاری تمہاری زبان کا ہے. میری ماں اور بہنوں، انسان کے اندر اس کے اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی چیز اور اس کے اعمال کو اونچے سے اونچے درجے پہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. آپ کی زبان سے آپ نیک سے نیک ہو سکتے، آپ کی زبان سے آپ بد سے بد ہو سکتے. نیک سے نیک بھی زبان کی وجہ سے ہی ہوتے اور بد سے بد بھی زبان کی وجہ سے ہی ہوتے. یہ زبان سے کیا گیا ہوا عمل آپ کا جو ہے وہ آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتا یا پھر جہنم جس کا نام ویل ہے اس میں بھی لے کے جا سکتا. بنیاد کیا ہے؟ زبان ہے. جب صبح ہوتی، حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی تو جسم کے اعضاء زبان سے عاجزی کرتے، ریکویسٹ کرتے کہ بہن تو سنبھل جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان سے جسم کے تمام اعضاء ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، آج تمہاری بنا پہ مجھے ہما کو کہیں عذاب نہیں پڑنا تمہاری وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہاتھ گناہ کرا بول کے ہاتھ کو جہنم میں خالی ہاتھ کو ڈالتا نہیں، زبان قریب ہے کہ خالی زبان کو ڈال کے ہاتھوں کو روک لیتا نہیں، پورے جسم کو ہی ڈالتا نا. تو جسم کے تمام اعضاء اپنی زبان سے ریکویسٹ کرتے کہ تو سنبھل جا تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں، تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں. میری ماں اور بہنوں، اپنی زبانوں کا محاسبہ کرو، اپنی زبانوں کو دیکھو کہ ہماری زبان کیسے استعمال ہو رہی، ہماری زبان کہاں پر استعمال ہو رہی. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، یہ وہی زبان ہے. زبان سے ہی نا شرکیہ کلمات بولے تو مشرک ہوا، زبان سے ہی اللہ کی تعریف کرے تو عابد ہوا، زبان سے ہی آپ عبادت کرتے، زبان سے ہی آپ کسی کو تکلیف دیتے. زبان وہ تکلیف دیتی جو جسم پہ مار تکلیف نہیں دیتا. زبان جو بنا ہڈی والی چیز، یہ چھوٹی سی چیز آگے کے رشتوں کو کاٹنے کے لیے سب سے تیز دھار اگر کسی کی ہے تو زبان ہے. آج رشتے ٹوٹنے کی وجہ، گھروں میں فساد ہونے کی وجہ، یہ سب چیزوں کا جڑ کہاں سے شروع ہوتی؟ زبان سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے. کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا، منہ ہے بلکہ کس کو بھی آگے والے کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی اس کا خیال نہیں، میں منہ پھٹ ہوں، میں بول دیتی ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ زبان دیا چلانے کے لیے، میں چلاتی ہوں کسی پہ بھی، کسی کے دل کو تکلیف دینے. میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو اسلام میں حقوق اللہ جب ہے، حقوق العباد بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ مینرز بھی سکھا رہا اللہ تعالیٰ. کیریکٹر سکھا رہا، گڈ کیریکٹر کیسا مینٹین کرنا، اپنے آپ کو کیسا رکھنا، معاشرے میں کیسا جینا، یہ بھی بتا رہا. آج معاشرے کا عالم یہ ہے، ہم مسجدوں میں بھی جاتے، اعتکاف میں بھی رہتے، مسجدوں میں جمعہ میں بھی جاتے یا رمضان میں جاتے، تراویح کے بعد عورتوں کا گروپ اکٹھا ہو جاتا اور شروع انہوں گئے دیکھے اب بھی وہ موٹی جیسی، وہ گڈی جیسی. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، ایک وقت کا واقعہ سناتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوتن کے بارے میں فرماتی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خط کم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیکھنے پہ خوش ہوئے تھے، شاید ان کے آنے پہ کچھ خوشی کا اظہار کرے. تو بولے کہ کیا ہے صفیہ میں، اتنی سی گڈی سی تو ہے، اگر اچھی اونچی خط کی رہتی تو کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول، یہ تو سوتنوں کا معاملہ ہے، سوتن کا معاملہ ہے، اپنے شوہر کو دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے دیکھتے جب کا معاملہ ہے. امی عائشہ جب بول رہی کہ ان کا خط کوئی برائی نہیں کی ہے، ان کی حقیقت بولے کہ ان کا خط تو کم ہے تو آپ اتنا خوش ہو رہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اے عائشہ اگر تمہاری یہ بات اگر میں سمندر میں ڈال دوں اور اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے، اس کو احساس دے دوں اس چیز کا جو تم تکلیف کی بات کرے، تو سمندر کا پانی پورا کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ کیا برائی تھی؟ اب ہمارے لیے تو یہ عام بات ہے، نہیں کوئی بری بات ہی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ صحابہ صاف گو تھے، صاف دل تھے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب ملا اللہ سے، وہ راضی اللہ ان سے راضی۔ ان سے جب یہ چھوٹی سی بات ہوگی کہ چھوٹی سی خط والی ہے، اتنا خوش ہو رہے آپ دیکھ کے، اپنی سوتن کے بارے میں بات کر رہے، کسی ایرے غیرے کے نہیں۔ ہم تو بازار میں کوئی دکھی تو اماں کتنی کٹی ہے، دیکھو 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 کیسا جا رہی، دیکھو 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 اس کا برقع کیسا ہے، ارے دیکھو جی پلٹو، ارے تم دیکھ رہے جب دیکھ لی۔ اللہ اکبر میری ماں اور بہنوں، یہ عیب ہمارے اندر ہے، یہ برائی ہے۔ کس کام کا ہماری عبادت پھر؟ کس کام کا ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارے صدقات پھر، جب تم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے؟ اس کی بنا پہ ہم جہنم میں جا سکتے، ہم چلنے والی کے اوپر عیب لگا دیتے۔ یہاں پر تو انہوں اپنی سوتن کے بارے میں بتا رہے کہ وہ تو گیدے خط کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر یہ بات میں سمندر پہ ڈال دوں، اس کو احساس ہو جائے تو سمندر کا پانی کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میری ماں اور بہنوں، دن میں ہم کتنی بار ایسے باتیں کرتے، کتنے بار ہم دن میں ایسی گفتگو کرتے، کس کے اوپر بھی کچھ بھی عیب، کس کے اوپر بھی کچھ بھی ہٹنے ساتھی، اس کے ہٹنا دیر نہیں ہم شروع، ان کا جانا دیر نہیں ہم شروع۔ یہ کیا ہوئی؟ اچھا، اور یہ بات کو تو کلیئر ہے شاید آپ لوگوں کے سامنے، ابھی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائی کہ غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر موجود عیب یا برائی اس کی، جب وہ سنے تو اس کو برا مانے، پیٹھ پیچھے کرنے والی چیز ہوئی غیبت۔ اور جو موجود نہیں ہے اس کو کیا بولے؟ تہمت، بہتان، الزام۔ اور جو چیز ان دونوں کے اندر مرچ مسالے لگا کر ان دونوں کا مکس کر کے دونوں کو لڑانے کے لیے کی گئی ہوئی چیز کیا ہے؟ چغلی۔ چغل خور کیا ہے؟ اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کا گناہ ہے چغل خوری کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے روز قیامت میدان محشر میں مجھ سے سب سے قریب رہنا چاہتے، میرے قریب رہنا چاہتے، تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کو، عمدہ اخلاق والے قیامت کے دن میدان محشر میں میرے قریب رہیں گے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، حدیث نمبر 2018 ہے ترمذی کی، اسی حدیث میں یہ بھی واقعہ، یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سے میرے لیے سب سے نفرت کے باعث اگر کوئی چیز ہے تو کسی کا بد اخلاق ہونا، بد کلام ہونا ہے۔ بد اخلاق ہونا، بد کلام ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ایسے شخص سے، بول رہے ہیں میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو کوئی بد اخلاق، بد کلام، جھوٹے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت مل جاتی۔ جھوٹ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ، کذابوں پہ، اللہ کی لعنت ہو رہی۔ سوچو میری ماں اور بہنوں، اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بربادی، ہلاکت۔ جھوٹ کتنے جھوٹ ہے؟ چغلی، غیبت کے اندر جھوٹ بھی، جب بات کرتے، گفتگو کرتی خواتین تو ساتھ میں کتنے گناہ کر کے اٹھتے۔ دیکھو آپ کبھی اپنے آپ کو جائزہ لینے کے لیے کسی مجلس میں اپنی بہنوں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ جب بیٹھے اور اٹھ کے جب اپنے گھر پہ جائے، اپنے جگہوں پر واپس جائے، تو ان تمام باتوں کا جائزہ لے کے دیکھو اس میں کتنے جھوٹ تھے، کتنی غیبتیں تھیں، کتنی چغلیاں تھیں، کیا کیا جھوٹ بولے تھے ہم اس میں، کیا کیا ہم اس میں مکس کر دیے تھے باتوں کو۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ۔ اور ہم جھوٹ بول کے کیا بولتے؟ مذاق کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مذہب سے بدترین جھوٹ ہے جو مذاق کے لیے کیا جاتا۔ مذاق میں بولے ہم، نہیں جھوٹ نہیں، مذاق کر رہی تھی میں، دل پہ مت لو، تکلیف دے دو آگے والے کو، جو منہ میں ہے بول دو آل فال، اس کا نام دے دو مذاق۔ مذاق کر رہی تھی، مذاق کے لیے جھوٹی کہانی کر دیتے، کچھ بھی ایک جھوٹا انسیڈنٹ پیدا کر دیتے۔ میں آ رہی تھی، جب دیکھی تھی، میں خالی خبلانے کے لیے بولی تھی۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول رہی ہوں، ایسے تو بڑے بڑے جھوٹ تو بہت بولتے، یہ عام بول چال میں بولے والے باتوں کو جائزہ لو آپ۔
میں اور آپ اگر ہمارے بولنے والے عام روزمرہ کی باتوں کا بھی اگر جائزہ لیں گے نا، تب ہم کو معلوم ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر دیے بھائی، کتنی غلطیاں کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو جہنم کا گڑھا بول رہا، اور میں بیٹھی کچھ دیر کی خوشی کے لیے، کچھ دیر کی دلجوئی کے لیے دل میں منہ میں آیا اور بولتی گئی۔ چھوٹی شان، اگر کوئی تعریف کر رہی تو اس سے بڑھ کے میں تعریف کرتی ہوں۔ کوئی اپنے گھر کی بڑائی کر لے رہی ہوں، میں اس سے زیادہ کرتی ہوں۔ وہ خوبی میرے اندر رہو یا مت رہو، میں اس سے زیادہ کرتی ہوں۔ میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو اچھا بتاتی ہوں۔ اپنی خود کی تعریف کر لو یا اپنے گھر والوں کی، سب جھوٹ، یہ پورا جھوٹ۔ اس کا کیا گناہ نہیں لکھا جا رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا گواہ نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آپ لوگ بیٹھ کے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے دل میں چلنے والی بات کو بھی رب العالمین جاننے والا ہے۔ میں بول رہی ہوں یہاں ٹھہر کے، میں یہ مجلس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اس کے بارے میں بھی رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کا گواہ ہے، دو فرشتے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں جو نوٹ کر رہے ہماری باتوں کو، جو نوٹ کر رہے ہمارے گناہوں کو۔ میری ماں اور بہنوں، سوچو کتنے گناہ ہم چلتے پھرتے کر دیتے۔ اس چیز کے بارے میں ویل کا نام ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں میں بھی موجود ہو گیا، کیونکہ ماحول ایسا کر دیے ہم۔ اس چیز کو عام، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ چیز کو ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ تھوڑا بہت علم رکھنے والے لوگوں کے نزدیک بھی میں دیکھی ہوں، یا کسی کو گناہ سمجھتے کہ کسی کو بہتان لگا رہے، جھوٹی باتوں کو پھیلانے کو ہی ہم گناہ سمجھتے، جھوٹی چیزوں کو پھیلانے کو ہی ہم گناہ سمجھتے۔ لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھی گناہ نہیں سمجھتے کہ کسی کے اٹھنے کے بعد یا پھر کسی کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائی کر رہے۔ آپ کسی کے سامنے اپنی تکلیف بتا رہے، اس کے پاس حل ہے، وہ ضرورت کے طور پہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ غیبت کی دائرے میں شاید نہیں آتی، کیونکہ اس کو ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا رہے، آپ کے اوپر جو تکلیف گزری اس کا حل شاید اس کے پاس ہے، یا وہ مسئلے کو دور کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتی، تو یہ شاید جائز ہو جاتا۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ خالی چلتے پھرتے لوگوں کے اوپر برائی۔ ساس بہو کے ساتھ یہ دن بھر کا یہی رہتا، نندوں بھاوجوں کے ساتھ یہی رشتہ، دیورانی جٹھانی کے ساتھ یہی چلتے رہتا۔ انہوں اٹھے ان کے بارے میں بولے، انہوں اٹھے ان کے بارے میں بولے، انہوں ان کی غیبت کرے، انہوں ان کی غیبت کرے۔ جب گیٹ ٹوگیدر ہوئی، مجلسیں لگے، پورے دنیا جہاں کے چار عورتیں چاروں جگہ کے قصے سناتے اور سب سن کے مزے لیتے۔ یہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا، ہماری ان مجلسوں میں شیطان بیٹھ رہا۔ کبھی آپ بتاؤ ایسی مجلسیں دیکھیں آپ جہاں پر اللہ رسول کی بات ہو رہی، کوئی بولی عورت کے میں نا اتنی صورتیں یاد کر لی، میں قرآن کی تفصیل اتنی ختم کر دی، اتنی تشریح پڑھ لی، میں اتنے حدیثوں کو میں یاد کری، آج یہ نئی حدیث میں سیکھی، آج میں اپنے بچوں کو یہ سکھائی۔ کبھی ہماری مجلسوں میں ایسی گفتگو ہوتی؟ کون سا ڈریس لائے، کہاں سے لائے؟ اتنی معمولی باتوں پہ آپ جائزہ لے لو اپنے آپ کا، کہ ایک ڈریس بھی اگر کوئی لے کے آ رہے، کہاں سے لائے بولتے اس کو ایڈریس غلط بول دیتے۔ یہ بھی جھوٹ ہی تو ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا ایڈریس غلط بول دے رہے، انہیں جا کے لا لیں گی وہاں سے، بلکہ 100 کا لا کے 400 کا بول رہے۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ اس کو ہم جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر یا تو منہ بند رکھو، یا جب بولو تو اچھی بات کرو۔ میری ماں اور بہنوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دین ہے نا، اسلام ہے نا، خواتین کے لیے سب سے آسان ہے۔ ہمارے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر باہر جا کے کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے لیے صرف گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا تھا۔ ہم کو پالنے والے، ہماری سرپرستی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے 4 مردوں کو رکھا، باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 محافظوں کو ہمارے ساتھ رکھا۔ ہمارے لیے تو دین آسان تھا، لیکن جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے عورتوں کی رہنے کی؟ ان کی زبان، اور جتنے بھی عذاب ہوئیں گے قسم قسم کے، ان کی زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ دیکھو نا، مرد آدمی جب اگر ڈیوٹی پہ ہے، 9 to 5 کی جاب کر رہا یا کوئی اپنا بزنس کر رہا، تو 100% اس کو وہاں پر دینا پڑتا، 100% اپنے آپ کو اس میں انویسٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں سے بھی وہ ٹائم نکال کے اپنی عبادتیں کرتا، سب کرتا، اس میں حلال حرام کی تمیز بھی رکھنا ہے۔ ہم تو مست گھر میں بیٹھ کے پکا کے کھانے والے تھے، لیکن ہم جہنم میں کیوں زیادہ پہنچ گئے؟ ہماری خواتین کی تعداد زیادہ جہنم میں کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم کیا کریں، یہ معمولی چیزوں کو گناہ نہیں سمجھے، یہ معمولی چیزوں کو ہم اس کو معمولی سمجھ لیے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بھول گئے، 2 فرشتے نوٹ کرنے والے ہیں، بلکہ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کا گواہ ہے
میری ماں اور بہنوں، اور ایک بات حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس غیبت خور کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بولتا اگر کسی پہ بہتان لگائے تو اللہ بولتا ابھی ثابت کر، اس کو ابھی ثابت کر ورنہ جہنم میں جل. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے سامنے ہمارا نام اعمال جب کھولتے نا، وہاں پر ہر وہ چیز کھل کے آ جاتی ہے، ایک فلم کی طرح ہر چیز اپڈیٹڈ، وہاں پر ہر چیز رہتی، ہر ایک سیکنڈ کا حساب میرے کو اور آپ کو دینا ہے. میں میری بہن کے بارے میں کچھ برائی کر رہی ہوں، اس کا حساب بھی اللہ کے سامنے دینا ہے. کہاں چہرہ چھپاتے، کیسا اس شرمندگی سے میں اور آپ بچ سکتے جو کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر دیے تھے، ہنسی مذاق ہنسی کر دیے تھے، اٹھ گئے تھے. جب میدان محشر میں وہ تو میرا اور آپ کا گریبان تو پکڑے گی نا. ہم ایسی ہمارے نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے. پھر اللہ تعالیٰ بولتا جو الزام تم لگائے تھے ثابت کرو، اس کو ثابت کر سکتے الزام کو، یا پھر جلو ویل نامی گڑھے میں. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، ہماری تعداد کا زیادہ زکوٰۃ دینا، کمائی انکم میں سے جو زکوٰۃ ہے مرد کے اوپر ہے. جتنے بھی فائنینشیل ذمہ داریاں ہیں سب مرد پہ ہے، اور فائنینشیل ذمہ داری کا حساب و کتاب بھی آدمی سے ہی ہے. مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کرا، اس کا بھی حساب و کتاب اس کو دینا ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نعمتیں مجھے اور آپ کو دیا، ہر نعمت کا حساب ہونا ہے. اور ان نعمتوں میں زبان بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں قسم کھاتے ہوئے بولتا الرحمن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، سب سے محبوب نام، سب سے اچھا نام کیا؟ رحمان. علم القرآن، تمام کتابوں میں سب سے اونچی کتاب. علمہ البیان آگے جب آ رہا تو کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ خلق الانسان، پھر انسانوں کی قسم کرا، پھر علمہ البیان بولا. بیان یعنی کہ بات کرنے والی جو صلاحیت دیا اس کی بھی تعریف کر رہا اللہ تعالیٰ. تو یہ زبان سے بات کرنا ایک نعمت ہے. مجھے اور آپ کو، ہم گونگے نہیں ہیں، بات کرنا آنا ایک نعمت ہے. تو اس چیز کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے. میرے اور آپ کی زبان سے کیا نکل رہا اس کا بھی حساب دینا ہے. اور جس چیز کو ہم معمولی سمجھ لیے اس کا بھی حساب دینا ہے. اتنا میں فائنینشیل جب برڈن عورت کے اوپر نہیں تھا، عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کو کمانے کا حساب و کتاب بھی دینا نہیں ہے، مال کہاں سے لائی کہاں سے خرچ کری اس کا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ رہنے کی وجہ زبان ہے. سب سے زیادہ عورت کے لیے دین آسان ہے. کوئی مذہب میں اللہ تعالیٰ میں، میرا تو کمپلیٹ بیان ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ عورت کا کیا سٹیٹس، کیا مقام رکھا. کوئی مذہب اتنے رائٹس نہیں دیتا، کوئی مذہب اتنا عورتوں کو اپلفٹ نہیں کرا جتنا قرآن کرا، جتنا اسلام کرا. میری ماں اور بہنوں، جب ہمارے مذہب میں ہم کو اتنا اونچا رکھا اور دین بھی ہمارے لیے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی ہماری تعداد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. اس کی جڑ، اس کی وجہ میرے اور آپ کی زبان رہیں گی. میرے اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رہیں گے کہ ہم کیا بکواس کرتے تھے، کیا لغویات کرتے تھے، کیا لوگوں کو بس منہ ہے، زبان ہے اور بولتے رہتے تھے. اس کا حساب و کتاب دینا ہے. دوسری چیز، مال کو خرچ نہیں کرنا. الذی جمع مالہ وعددہ، اپنے مال کو گن گن کے چھپا کے رکھنا. جمع کر رہے، چھپا چھپا کے گن گن کے رکھنا. صدقہ خیرات نہیں کرنا. یا ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1443. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنجوس اور بخیل کی مثال میں کتنی پیاری مثال دی ہے. مثال ایسی ہے کہ دو شخص ہے اور وہ دونوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں شخص جب جکڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو صدقہ کرتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو صدقہ نہیں کرتا. اب جب دونوں گردن تک اپنے ہاتھ اور پاؤں سے جب موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ صدقہ کر رہا تو زنجیریں کھلتی جا رہی، اس کی جکڑن کھلتی جا رہی، اور جو صدقہ نہیں کر رہا اس کی اور ٹائٹ ہوتے جا رہی. وہ جیسے اور صدقہ کریں گا وہ اور کھلیں گی، وہ اور جیسے صدقہ کریں گا وہ اور کھلیں گی، اور اتنا کھلتی کہ وہ زنجیروں سے آزاد ہو جاتا.
میری ماں اور بہنوں، یہ دو چیزیں خواتین میں موجود ہے. مرد حضرات بھی اگر کبھی صدقہ خیرات کرتے بولے تو بھی روکنے والی خواتین. ان کو مت دو، ان سے میری بات چیت اچھی نہیں ہے، انہوں میرے ساتھ ہمیشہ اچھا نہیں رہتے، تمہارا پیسہ ان کو نہیں جانا، میری ان سے بات نہیں ہے، ان کی مدد نہیں کرنا. میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور ہمارے خواتین کے یہ الفاظ رہتے ہیں کہ سب کو دو، غیروں کو دو، مگر ان کو مت دو. میری ماں اور بہنوں، صدقہ کرنے کی برکت بخاری حدیث کی کیا ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کی مثال ہے، اور جب وہ جیسے جیسے صدقہ کرتے جائیں گا وہ کھولتے جا رہا اور وہ ریلیز ہو رہا. اور ایک مثال، بڑی پیاری مثال ہے، غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دوستوں کی مثال دے کے بتائے، 3 دوستوں کی مثال دیکھ کے بتائے کہ یہ تمہارے دوست ہیں جو کام آئیں گے. تو ایک شخص گیا اور پہلے دوست کے پاس جاتا اور فرماتا ہے کہ تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ اگر میں مر جاؤں تو تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ تو وہ دوست بولتا کہ ہر چیز کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں، تمہارے کفن کی، دفن کے خرچے کی، جو بھی خرچہ آتا ہر چیز، کفن تک میں خرید کے دیتا ہوں، ہر خرچے کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں. تو یہ شخص بولتا یہ تو میرے موت کے انتظار میں ہے خرچ کرنے پہ. دوسرے شخص کے پاس جاتا اور وہ دوسرے شخص سے سوال کرتا کہ تم میرا کہاں تک ساتھ دو گے؟ تو وہ دوسرا جواب دیتا میں تمہارا ساتھ اتنا دوں گا کہ قبر تک تمہاں کو چھوڑنے آؤں گا، تمہاں کو دفنا کے مٹی کے نیچے دبا کے ہی آؤں گا، قبر میں بھی ضرورت پڑی تو اتروں گا تمہارے ساتھ اور تمہاں کو دفن کر کے ہی آؤں گا قبرستان تک. اس کے بعد تمہاری دنیا اور میں میری دنیا میں. چوتھے شخص دوست کے پاس جاتا اور سوال کرتا وہ شخص کہ تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ تو تیسرا دوست اس کو جواب دیتا کہ میں تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دوں گا اور تمہارے موت کے وقت بھی دوں گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، اس وقت تک ساتھ رہوں گا جب تک تمہاری نجات نہیں ہو جاتی، تم اور میں جنت میں نہیں چلے جاتے، میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دوستوں کی مثال بولے. پہلا دوست تھا اس کا مال، وہ مال جو جمع کر کے رکھتا تھا، بس اس کے کفن دفن خریدنے تک ہی کام آیا. دوسرا دوست تھا اس کی اولاد یا اس کے قریب رشتہ دار یا اس کے دوست. وہ قبرستان تک ہی جائیں گے نا، اولاد تھوڑی باپ مر گیا بول کے ساتھ میں دفن ہو جاتی یا ماں مر گئی بن کے ساتھ میں سو جاتی. وہ لوگ جو قبرستان تک آئے وہ ہے اولاد، جس کے لیے مال جمع کر کے رکھتا، وہ مال بھی وہاں تک ہی خرچ کر سکتا صرف اپنی کفن اور دفن کا خرچہ اٹھا سکے. اس کے بعد جو اولاد ہے وہ بھی قبر تک ساتھ دی. اور تیسرا دوست ہے اس کے نیک اعمال، اس کا صدقہ و خیرات، جو اس کو آخرت میں میدان محشر میں یہاں تک کہ جنت میں جب جائیں گا تب اس کے ساتھ جائیں گا. وہ دوست ہے اس کے نیک اعمال. اب یہ حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بول رہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدَهُ. کیا سمجھ رہے یہ لوگ کہ اپنا مال ہمیشہ کا ٹھکانہ، ہمیشہ کی چیزیں جو ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، بول رہا کہ یہ سمجھ بیٹھے بے شک کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ کام آنے والا ہے. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ یہ تو تمہاں کو حطمہ میں لے کے جائیں گی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں، اللہ کی آگ میں. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، ان 2 چیزوں، یہ صورت ہم لوگوں نے بچپن میں چھوٹے بچوں کو بھی یاد رہتی نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سورہ یاد رہتی، ہم یاد دلاتے اور ہم بھی بچپن سے پڑھے، لیکن کبھی ہم کو اس کے پیچھے کا ترجمہ، اس کی تفصیل، اس کی تشریح سنے بھی تو عمل کرنے کا موقع بہت. ہم سب سنتے، یاد تو کرے سب کو. تقریباً یہاں پر جو بیٹھے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ صورت نہیں آتی، سب کو یہ سورہ یاد رہتا، لیکن ہمارا کو اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہے. اگر مفہوم معلوم ہوتا تو ہماری عورتوں میں جیسے ہم بچوں کو بچپن سے یہ سورہ یاد دلا رہے تو اس کا مطلب بھی بتاتے تھے کہ بیٹا یہ کتنی بڑی یہ 2 برائیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حطمہ میں ڈالنے والا ہے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ویل میں ڈالنے والا ہے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، جو میں آپ کو ابھی ایک واقعہ سنائی
واقعہ بری جو حدیث سنائی، جو 3 دوستوں کا ذکر کری، یہ ایسے ہی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ 3 دوست جو تمہارے تھے، وہ تھی پہلا مال جس کے لیے جمع کریں گے۔ عورتوں کے پاس بہت عادت رہتا جمع کرنے کی، بہت عادت رہتی چھپا کے رکھنے کی، کوئی آئے تو ان کو بد نہیں دینے کی۔ یاد رکھو، سخاوت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا، اللہ سخی ہے۔ سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی کرو، سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ کے خرچہ کرتے پھرو۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ صدقہ سب سے محبوب چیز ہے اللہ، وہ صدقہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے کوئی عمل بتائے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے اور جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ ایسے کوئی عمل بتاؤ جس سے مجھے دنیا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے، اور ایسے کوئی عمل بتاؤ جس کے کرنے سے مجھے دنیا کی محبت چھوٹ جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جب یہ سوال کیا گیا معاذ بن جبل کی طرف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سوال تو بہت بڑا ہے، تو سنو اس کا جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تم اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، تم توحید پر جم جاؤ، تم اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، توحید پہ جم جاؤ، اس کے بعد اپنی نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دو اور حج کرو، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اس کے بعد صدقہ دو۔ کیا دو؟ صدقہ کرو۔ ان سب چیزوں کو اور آگے بڑھنا چاہتے، اس سے بھی آگے اللہ کی اور قربت حاصل کرنا چاہتے تو تم صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، ہر نیکی میں آگے بڑھو۔ اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتے تو کیا کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیا بولے؟ پہلے بیسک اسلام کے 5 پلرز بتائے۔ کیا بتائے؟ توحید پہ رہو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ اور حج کرو۔ اس کے بعد کیا بولے کہ صدقہ دو، نیکیوں کے لیے آگے بڑھو، اور ان تمام اعمال کو اگر تم محفوظ کرنا چاہتے، ان سب کی حفاظت کرنا چاہتے تو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، ہم ذکر کرتے زبان سے، قرآن مجید بھی پڑھتے، زبان سے ہی ہم نیکی کر سکتے، زبان سے ہی کیے گئے ہوئے نیک عمل کو برباد بھی کر سکتے۔ ہماری گفتگو میں اگر شرکیہ کلمات آ گئے، میری ماں اور بہنوں، اگر میں زبان کا محاسبہ اگر بولوں تو کتنی باتیں ہیں جو روز مرہ کی ہم ایسیچ کر دیتے، ایسیچ۔ کچھ ہو گیا گھر میں حادثہ، شرکیہ کلمات زبان سے۔ یہ زبان کی وجہ سے جہنم میں، ویل میں، حطمہ میں کیوں جا رہے؟ کیونکہ زبان سے دیکھتے جاؤ اب کیا کیا برائی کرتے ہم۔ کسی کی مجلس میں بیٹھے، پہلے تو ہوئی کسی کی برائی شروع، تمہارے پہ گزرا نہیں گزرا، کیا جھوٹ کیا سچ شروع۔ اس کے بعد زبان سے ہی جھوٹ سے جھوٹ بولنا تو ہمارے پاس سدا ایک آرٹ سمجھ لیے اس کو۔ اچھا گھمائی میں کیسا گھمائی، میرے سے کوئی جیت نہیں سکتے، یہ الفاظ ہمارے یہی زبان سے نکل رہے۔ میرے سے جیت کے بتاؤ، بولو میرے منہ کو نہیں لگنا۔ اللہ اکبر۔ میں کچھ بھی بول دیتی ہوں، میں کچھ بھی کر دیتی ہوں، میں وہ بھی۔ یہ دیکھو ہمارے الفاظ، یہ دیکھو ہمارے زبان سے نکلا ہوا جھوٹ، کتنے جھوٹ ہم بولتے دن بھر میں۔ اس کے بعد ہم زبان سے ہی برائی کرتے، اور یہ زبان سے شرک۔ بلی رستہ کاٹی تھی نا، اسی لیے ہوا، دوسروں کو ابھی اعلان کرے مجلس میں بیٹھ کے، اسی لیے جیسا ہو گیا۔ ہم لوگ نئے گھر میں گئے نا، دودھ ابل کے گر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ زبان سے ہی شرکیہ کلمات بول رہے، زبان سے ہی بول رہے، اللہ یہ کیا کر دیا، معیش تھی کیا، ہمارے ساتھ ہی جیسا ہو گیا۔ اور اچھا، اور ایک طریقہ کیا ہے، سوفسٹیکیٹڈ طریقہ برائی کرنے کا۔ کیا بولتے؟ اللہ معاف کرے نہیں بولنا، کس کے بھی عیبہ مگر انہوں ایسے ہے۔ سوفسٹیکیٹڈ طریقہ، اللہ معاف کرے نہیں بولنا، پہلے اللہ سے معافی مانگ لے رہے، اللہ معاف کرے نہیں بولنا مگر کیسے ہے انہوں، دیکھے کیسے کہا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں یہ بولتی جاؤں تو وقت ختم ہو جاتا، مطلب وقت نہیں بس ہوتا میرے کو، اتنی ہمارے اندر زبانوں میں برائیاں ہیں۔ مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھ لیے،
ان چیزوں کو ہم برائی سمجھتے نہیں. زبان سے شرکیہ کفریہ کلمات نکالتے, کفر کر دیتے زبان سے. انہوں کرنے سے چھوگا, نہیں تو نہیں ہوتا تھا. کس سے کر رہے؟ زبان سے. جھوٹ بول رہے, بہتان باندھ رہے, تہمت لگا رہے اور اس کو گناہش نہیں سمجھ رہے. میری ماں اور بہنوں, روز قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھلیں گے, جب نام اعمال جب دکھائے جائیں گے, تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اور اس شخص کو کیا دیں گے جس کے بارے میں ہم برائی کرتے ہوئے پھر رہے تھے؟ جب وہ ہمارا گریبان پکڑیں گا تو کیا بولیں گے اس کو؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. جہنم کی آگ کیا سمجھ لیے؟ یہ دنیا کی آگ کے برابر ہے نہیں. کبھی پکارے جب ایک چٹکا لگ گیا, ایک چھوٹا سا چرکا لگ گیا تو تڑپ جاتے ہم. کھانا بنا رہے, ڈھکن جب ایسا انگوٹھا ایسا رکھ کے ڈھکن ہٹاؤ, جب اس میں ناخن میں جب بھانپ گری تو پھینک دیتے اور جا کے سیدھا نل کے پاس دوڑتے چرکا لگنے کی وجہ سے. خالی بھانپ. دنیا کی جلائی ہوئی ٹھنڈی ہے وہ آگ, بہت ٹھنڈی آگ ہے جہنم کی آگ کے سامنے. اس کی پکا ہوئے کھانے کی بھانپ ہم برداشت نہیں کر سک رہے, تو قیامت کی آگ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ 69 پانی سے دھوئی ہوئی ہے جہنم کی آگ کے مقابل میں. اتنی بھیانک آگ ہے کہ اگر اس کا ایک چنگاری دنیا میں گر گئی تو دنیا خاک ہو جائے, دنیا جل کے خاک ہو جاتی. اتنی خطرناک آگ ہے, اور اس کی سزا کتنی ہوں گی. پھر کیسے برداشت کریں گے؟ کیسا میں اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے اس چیز کو؟ اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, اپنی زبانوں کا محاسبہ کرو, اپنی زبانوں کو دیکھو ہم کیا بول رہے, ہم کس کے بارے میں بول رہے. اور جھوٹ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے. دیکھو صحابہ کے دور میں جو جھوٹا ہوتا تھا وہ مشہور رہتا تھا. آج کے ٹائم پہ سچا مشہور ہے. صحیح بولے, ارے انہوں صحیح بولتے جی, سب کے ویسے نہیں, انہوں صحیح بات کرتے. کوئی اگر ماشاء اللہ کوئی سچ بولنے والا ہے, کم بولنے والا ہے, تو اس کی تعریف ہوتی, وہ مجلس میں پہچانے جاتا. لیکن اس دور میں جھوٹا پہچانے جاتا تھا, کیونکہ سب سچ بولنے والے تھے. آج سب جھوٹ بولنے والے ہیں, جس کی وجہ سے صرف سچا پہچانے جا رہا. ہمارے مومن مسلمانوں کی زبان ایسی رہنا تھا, جب ہم اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا تھا کہ جب بولتے صادق ہیں, سچے ہیں. ہماری زبانیں ایسی صاف گور رہنا تھا, اور یہ ہمارے پرورش میں تھا. لیکن اولاد کو بھی ہم گیت پرورش دے رہے. بچے بھی جھوٹ بولتے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی مذاق کرتے. میں مذاق کر رہی تھی ماما آپ سے, بچے مذاق بول دیتے. میں مذاق کرنا گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو بولے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, تو وہ رونے لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی. حلال جو مذاق میں جھوٹ نہیں ہے وہ مذاق جائز ہے, اسلام مذاق سے نہیں روک رہا. لیکن جھوٹ کے لیے, مذاق کے لیے کیا گیا ہوا جھوٹ سب سے بدترین جھوٹ ہے. لعنت ہے ایسے جھوٹا. جب جھوٹ ہم بولتے تو ہمارے جھوٹ کی بو سے فرشتے دور ہو جاتے, فرشتے کئی دور چلے جاتے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, جہنم کا جو ویل کا جو گڑھا ہے, اس کی تلے کو پہنچنے کے لیے 70 سال دنیا کے لگ جائیں گے. تو میری ماں اور بہنوں, ایک بار سوچیے آپ کہ کیسا ہم اس کو برداشت کریں گے, کیسا اس میں کتنے سال کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شاید سزا دیں گا. اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو جنتی بنائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر لیتے. یہ حدیث ہے ترمذی کی, حدیث نمبر 2325, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے. غور سے سنیے, بہت پیاری حدیث ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں؟ 4 قسم کے. جو پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے, جو سب سے بہترین ہے, کون ہے وہ؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. اللہ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے, آمین. تو سب سے پہلے قسم کا لوگ کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. مال دیا تو وہ اس کو خرچ کرنا بھی جانتا ہے علم کی وجہ سے. کون ضرورت مند ہے, کون سخت ضرورت کس کو ہے, کس کی میں مدد کر سکوں اس مال کی بنیاد پہ, وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور جس کو علم دیا. اور دوسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم دیا اور مال نہیں دیا,
صرف علم دیا اور مال نہیں دیا. تو جس کے پاس علم ہے وہ شخص یہ سوچتا جو مالدار کو دیکھ کے کہ یہ کیسے صدقہ کر رہا, یہ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا, یہ کیسے غریبوں کی مدد کر رہا, یہ کیسے اپنے رشتہ داروں کی مدد کر رہا, کاش اللہ مجھے بھی دیتا تو میں اس سے بھی اچھا کر دوں, کاش اللہ مجھے ایسا مال دیتا تو میں اس سے بھی زیادہ اور آگے بڑھ کے کر دوں. کون سا ہے یہ؟ دوسری قسم کا. پہلا کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. اور دوسرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم دیا. تو جو علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس مالدار کے برابر ثواب دے دے گا. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے ماشاء اللہ. اللہ جس کو علم دیا اس کو مالدار کے برابر کا ثواب دے دے گا. اور تیسرے قسم کا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف مال دیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف مال دیا اور علم نہیں دیا. اور چوتھے قسم کا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ ہی علم دیا. سب سے بدترین جس کے پاس جو تیسرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس کو علم نہیں رہنے کی وجہ سے وہ مال کو کیا کرتا؟ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا. الذی جمع مالا وعددا, اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا. اور جو چوتھا شخص ہے وہ اس کو دیکھ کے بولتا انہوں کیسے گاڑیوں میں گھوم رہا, انہیں کیسے یہ اس کے پاس کیسے ڈریسنگ کر رہی, انہوں کتنے بڑے گھر میں رہتے, انہوں کیسا رہ رہے, جب میرے کو اللہ تعالیٰ دیا تو میں اس سے بھی اچھا بنا دوں, میں اس سے بھی اچھا کر دوں. اب یہاں پر ان چاروں میں دو کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی, مختصر اگر میں بولوں تو. کون سے؟ ایک مالدار اور دیندار, مالدار دیندار, اور دوسرا بے دین کی. موٹے حساب میں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ خرچ بھی کر رہا, اور جس کے پاس جو غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے پاس دولت ہے دین کی, تو وہ اس کی خواہش کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے دے رہا, صدقہ کرنے کے برابر کا اجر دے دے رہا. اور جس کے پاس جو مال نہیں ہے, جو مالدار ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, وہ سمجھ رہا کہ میں کما رہا ہوں تو سب میرا ہے, میرے گھر میں آ رہا تو سب میرا ہے, اس کو چھپا کے رکھنا ہے, اس کو جمع کر کے رکھنا ہے, بڑھاپے میں کام آتا. کیوں جمع کر کے رکھتے؟ بڑھاپے میں کام آتا. میرا ایک سوال ہے, 60 سال اللہ تعالیٰ, ایک ایوریج انسان کی زندگی 60 سے 70 سال ہے, تو 60 سے 70 سال کی زندگی میں 40 سے 50 سال تک کی عمر تک انسان کے ہاتھ پیر چلتے اور کماتا بھی انسان. بچ رہے 20 سے 25 سال, اللہ اگر حیات دیا تو 70 سے 80 سال, ورنہ آج کل تو 40 سال سے پہلے بھی زیادہ تر ڈیتھس ہو جا رہے. تو بس اتنی چھوٹی زندگی 20 سال کی زندگی کے لیے یہ زندگی کے 40 سال 50 سال جو کما رہا, جس میں وہ صحت مند ہے, وہ 20 سال کی زندگی کے لیے جھوٹ فریب جمانا وہ کرنا نہیں. میرے کو ہونا, عورتوں میں کیا ہے خاص کر ایک برائی, اپنے کو کام آتا, کل اولاد نہیں پوچھی تو کیسا, کل یہ نہیں ہوا تو کیسا, آخری وقت میں کام آتا, کچھ بھی نہیں ہوتا معافی مانگ لیں گے, کرو تم, یہ ہونا میرے کو. یہاں پر اگر علم والی اگر رہتی تو یہ چوتھے قسم کی, اگر علم والی خاتون رہتی یا شخص رہتا تو کیا بولتا کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا, اللہ اگر مجھے دیتا تو میں بہتوں کا بھلا کرتوں تھا, میں ذریعہ بنتوں تھا کسی کی مدد کرنے کی, کسی یتیم کی کفالت کرنے کی, کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی, کسی یتیم کو سہارا دینے کی, میں ذریعہ بنتوں تھا. وہ کیا سمجھتا کہ اللہ میرے کو مال دیا تو میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. لیکن ہمارے پاس ہم کیا کر رہے ہیں ابھی, کون سی کیٹیگری میں فال ہوتے, آپ لوگ ہی دیکھ لو کون سی کیٹیگری میں ہم رہ رہے, اس میں رہنا چاہتے. دیکھو غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحابہ بھی امیر تھے اور غریبی بھی دیکھے, امیر صحابہ بھی تھے اور غریب بھی تھے, غریبی بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں, اللہ کے نزدیک دولت پیسہ تو معنی نہیں رکھتا, صرف اس کا اعمال, اس کا نیت, اس کا عقیدہ معنی رکھتا, اس کا جو عقیدہ ہے وہ معنی رکھتا. میری ماں اور بہنوں, یہ 2 گناہ بہت بڑے گناہ ہیں. کون سے؟ ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو جغلی غیبت سے بچائے, اور دوسرا صدقہ و خیرات سے اپنے مال کو جمع کر کے رکھنا, چھپا کے رکھنا. انہوں آ رہے لے لیتے, ان کے بچے آ رہے کھا لیتے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو ہے ان کے بارے میں حطمہ کا الفاظ ہے. حطمہ جہاں پر پیسے جائیں گے, کرش کر دیے جائیں گے.
وہ آگ میں، وہ اللہ، وہ کہاں پر ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ میں ہے، وہ جہنم کی آگ میں ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ دو چیزوں کس کے لیے، جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے، مال کو جمع کرنے والا اور غیبت کرنے والے پہ۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم غریب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر گزاری کرو، صبر کرو، جس کو اللہ تعالیٰ دیا وہ اگر صدقہ خیرات کر رہا اپنی نیتوں میں رکھو، اللہ اگر مجھے دیں گا تو میں بھی کروں گا، اللہ تم کو اس کا اجر دیں گا۔ غریب ہے یہ سوچے میں بھی، میرے پاس رہتا تو ایسا بڑا بنگلہ بنا لیتی تھی، میرے پاس بھی رہتا تو میں ایسے ڈریسنگ کرتی تھی، ایسے کپڑے پہنتی تھی، ایسا گھر بناتی تھی، تو کیا ہو رہا؟ تو کیا ہے؟ یہ آپ کی سوچ آپ کو کہیں حطامہ میں نہ لے کے جائے۔ مال کو غریب رہ کے بھی مال کو جمع کرنے والے کی کیٹیگری میں نہ چلے جائے، غریب رہ کے مال کو صدقہ کرنے والے کی کیٹیگری میں جب جا سکتے، جس کے پاس مال اور علم ہے، تو غریب رہ کے مال کو نہیں صدقہ کرنے والے کی کیٹیگری میں بھی جا سکتے۔ یہ دو چیزوں میں ایسے ڈیوائیڈ ہو جا رہا۔ اب میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم کہاں ٹھہر رہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جو ہم کو دیا اس پہ شکر گزاری کر رہے اور نیک نیتی رکھ رہے، انشاءاللہ اللہ اجر ہماری نیتوں کے برابر دیں گا، نہیں دے کے بھی دینے کے برابر کا۔ ایک صحابی آئے جنگ کے موقع پہ، میں سراسری حدیث سنا رہی ہوں، ڈیٹیل میں نہیں سنا رہی ہوں، اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کا جو خواہش ہے، اس کی جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا۔ جب جنگ کے لیے تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں سے خزانے لالا کے، اپنے گھروں کے جو بھی سامان تھے سب لالا کے ڈال رہے تھے، تو ایک غریب صحابی آئے اور ان کے دن بھر کی مزدوری جو ان کا محنت تھے، چند گندم تھے یا کھجور تھے، وہ لے کے آئے اور ٹھہرے اور شرمندہ ہو رہے تھے کہ سب لوگ تو اتنا لا کے رکھ رہے اور میں کچھ بھی نہیں دے سک رہوں، اور وہ پیچھے سے ہلو چھپ رہے تھے اور اپنی تھیلی کو چھپا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ تھیلی کھینچتے اور وہ تمام ان کے اناج کو اس کے اوپر بکھیر دیتے اور بولتے کہ تم جو ہے نا ان سب پہ تمہارے بھاری ہو گیا، تمہارا دینا ان سب سے بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پہنچتی تو وہ صدقہ پہنچتی، اپنا تقویٰ پہنچتا۔ اللہ کو اگر کوئی چیز محبوب ہے تو میرے اور آپ کی نیک نیتی محبوب ہے۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو ہمارے دل سے کیا گیا ہوا عمل پسند ہے۔ ہم اگر کسی کو مدد بھی کر رہے، اللہ کے لیے ان چھوٹی چیزوں کو غور کرنا میری ماں اور بہنوں، یہی ہماری بربادی کا باعث بن سکتی۔ یاد رکھو، کامیابی، دنیا کی کامیابی، حقیقی کامیابی ہرگز بھی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہاں تو ہم چند روز کے مہمان ہیں، چند روز کے مہمان ہیں۔ یہاں پر اگر ہم جوڑ کے جمع کے رکھیں گے، اور دیکھو کسی کی مدد بھی کر رہے، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کسی کو دے کے ہم کیا کرتے، دوسری بہن کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے اس کو اور بڑا بنا کے بتاتے۔ کس لیے دیے تھے تم؟ یاد رکھو کس لیے دیے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو معلوم ہونے مت دو۔ ہم کیا کرتے، اس کو اعلان کرتے، اعلان نہیں کرتے بھی کیا کرتے، ہلو ایک سے سب کو بولتے۔ ان کو بولے میں کس کو بھی نہیں بول رہی ہوں، آپ کے سامنے بول رہی ہوں، ہم لوگ دیتے ہو، ہم مدد کرتے ان کی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ہے نا ایک بار غور کر کے دیکھنا، کسی کو سامنے نہیں ظاہر ہو کے، اپنے آپ کو نہیں بتا کے کسی کی مدد کر کے دیکھو، غیبی مدد کسی کو ایسی دے کے دیکھو، اس کے چہرے کی چمک اور اس کے چہرے کی خوشی، اور کسی کو سامنے اپنے ہاتھوں سے دے کے دیکھو، اس کے چہرے کی شرمندگی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عورتوں میں ہے۔ اور ایک چیز، ہم کیا کرتے، کسی کی مدد کر کے اس سے ریٹرن کی امید بھی رکھتے۔ کیا ریٹرن کی؟ ہم دیے تو انہوں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا، مطلب ہم اگر کسی کی مدد کر رہے تو انہوں ہمارے غلام بن کے رہنا، انہوں ہمارے غلام ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے تو انہوں میرے نیچے ہے، ماتحت ہی رہنا میرے ہمیشہ انہوں، ہماری یہ سوچ رہتی۔ اور ہم کیا کرتے، لوگوں کے سامنے اس کو بڑھ کے بولتے۔ اور یاد رکھو، اگر تم کسی کو مدد کر کے اس سے واپس مدد کی امید رکھ رہے تو تم یہ کاروبار کر رہے، کاروبار میں نفع اور نقصان ہوتا۔ اگر تم کسی کی مدد کر رہے اور اس کا اجر اللہ سے رکھ رہے تو ضرور تمہیں کو اس کا اجر ملتا۔ وہ چاہے تمہیں کو یاد رکھے یا نہیں رکھے، تمہیں کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔
ہر چیز کا حساب و کتاب ہے. اور چند 5 باتیں اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گی جو خواتین میں عام ہیں. ایک یہ ہے زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کچھ بھی بولے تو زیادہ بڑھا کے بولنا، لگے تو چھٹنا نہیں کسی سے، بڑا چڑھا کے بولنا، جو نہیں ہے اس کے اوپر بھی بولنا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص سے نفرت ہے جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے، کیونکہ جب زیادہ بولتے تو زبان پہ کنٹرول شیطان کا آ جاتا اور شیطان اس کو کنٹرول کرتا، اور اس میں جھوٹ، اس میں غیبت، اس میں چغلی، اس میں بہتان. عورتوں کے لیے تو یہ ہاضمے کا چورن ہے. کھانا کھانے کے بعد گھر میں کسی کی دعوت میں گئے تو بیٹھ کے کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک کسی کے 4 گھر کی برائی نہیں کر کے ہٹتے. پہلی چیز زیادہ بات کرنا. وہیں پر بولو جہاں پر ضرورت ہے، وہیں پر بولو جہاں پر آپ کی بات سے کسی کو کچھ فائدہ ہو رہا. کئی مجلس میں آپ خاموش رہ کر دیکھو، اپنے گھر میں بھی تو وہ بولتے کہ انہوں کم بات کرتے، عزت آپ کی زیادہ کرتے. جو زیادہ بات کرتے ان کی عزت بھی زیادہ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی برائی، 5 برائیاں جو جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، ایک بچنے کے لیے کم بات کرو. اور دوسری چیز شیخی خور نہ بنو. شیخی خور، بڑائی کر لینا اپنی، ہمارے گھر کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بولتی ہیں کہ کیا میں، غور سے سنیے، کیا میں اپنی سوتن کے بارے میں، اپنے سوتن کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف بڑائی کروں جو کہ انہوں میرے ساتھ نہیں کرے، جو سلوک میرے ساتھ انہوں نہیں کرے، میں اس کی بڑائی کیا میں اپنے سوتن کے سامنے کر سکتی ہوں؟ اپنے شوہر کی، کسی غیر کی نہیں، شوہر کی. کس کے سامنے کرتے بول رہے؟ سوتن کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے کسی کا جھوٹا جوڑا پہن لیا، کسی کا مانگ کے جوڑا پہن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرے اور اس کو مثال اس طریقے سے دیے کہ یہ دیکھو کس کے سامنے بڑائی کرتے بول رہے تھے انہوں؟ سوتن کے سامنے. اور کس کی بڑائی؟ شوہر کی بڑائی. شوہر کی وہ برائی جو انہوں نہیں کرا اس کو مطلب تھوڑا زیادہ بولوں کیا، انہوں میرے کو تھوڑا اچھا دیکھے تو میں اور زیادہ اچھا دیکھے بول کے میری سوتن سے بولوں کیا میرے شوہر کے بارے میں. اس کی اجازت لینے جب صحابی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہوا جیسا تم نے کسی کا مانگ کر لباس پہنا ہو، جب وہ مانگ لیا تو اتر جائیں گا، ننگے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، سوتن کے سامنے شوہر کی زیادہ بڑائی جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے تو غیر عورتوں کے سامنے مجلس میں ہم بیٹھ کے کیا کرتے؟ جو نہیں ہے وہ شروع کر دیتے. ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہم وہاں گئے تھے. یہ نہیں ہے، صرف اسی لیے شیخی بگار رہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر سکو، انہیں تمہارے بارے میں اچھا سوچے، اس لیے ہم یہ شیخی بگار رہے، شیخیاں کر رہے، جھوٹے باتیں جو نہیں ہیں اور اس کو بڑا چڑھا کے. یہ جھوٹ ہوا. پہلی بات تو یہ ایک جھوٹ ہے، اور دوسری چیز دکھاوا ہے. تیسری چیز کسی کو تکلیف دینے کا تمہارا منشا ہے. انہیں تھوڑا اچھا ہے بولتے ہو میں تیر سے اچھا بولتی ہوں، اس کے دل میں زبردستی کی جلن ڈالنا تمہارا منشا ہے. اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرے. اور اپنی زبانوں کا محاسبہ کرو کہ یہ ہمارے پاس کتنا عام ہے جی ایسا بولنا، کتنا عام ہے گھر کی بڑائی کر لینا، جھوٹی بڑائی جو موجود نہیں ہے، وہ جو نہیں ہے اس کے بارے میں تعریف کرنا کتنا عام ہے ہمارے پاس. تیسری چیز ہے منہ پھٹ ہونا. میں منہ پھٹ ہوں، میں بول دیتی ہوں، میں منہ پہ بول دیتی ہوں ہاں جی تم گڈے ہے، منہ پہ بول رہی ہوں دیکھو تمہارے کو، تم کیسی بات کرتے ہو، تمہارے کو بات صاف نہیں آتی، میں دل میں نہیں رکھ لیتی، میں منہ پہ بول دیتی ہوں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی منہ پھٹ ہونے کا مطلب؟ اور اس کو ہم لوگ کیا کرتے؟ پریس کرتے، اچھا بولتے. منہ پھٹ ہونا اچھی چیز ہے، منہ پھٹ ہے اچھے ہے. اور اپنے آپ کو پریس کر لے کے بولتے کہ میں منہ پھٹ ہوں، میں دل میں نہ رکھ لیتی ہوں، میں منہ پہ برائی کر دیتی ہوں. اللہ اکبر. آگے والے کے دل کو تکلیف دے رہے آپ کو ضروری نہیں تھا کہ وہ کیسی ہے بولنا، آپ کو ضروری نہیں تھا کہ اس کی بات آپ کو کیا دکھی بولنا، آپ کو ضروری نہیں تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا. اچھا رشتے دیکھنے آتے، فون جب جاتا ریٹرن نہیں بولنا کس کی بھی بچی کو، مگر بچی بہت ہی گڈی ہے، جتنی بولے اتنی ہائٹ نہیں ہے اس کی، نہیں بولنا کس کی بھی بچی کو، لیکن وہ بچی کی آنکھ ناک صحیح نہیں ہے، ویسی بچی کو لگاتے ہمارے بچے کو. اللہ اکبر. اس چیز پہ ہم برائی کر رہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. آپ اپنی شکل بنا لے کے آئے، میں کیا اپنی شکل بنا کے آئی؟
یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم عیب اور ایسا لگاتے منہ پہ، کیسا ہے جی تمہارا، ذرا دیکھو کیسا ہے تم، سیدھا ہو، کیسے حالت ہے تمہاری، اللہ اکبر۔ یہ چیز کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، اور یہ چیز سے آگے والے کو تکلیف ہوتی، اور یہ چیز بہت بری ہے۔ تیسری چیز ہے جس کے بارے میں پورا بیان کری، آخری چیز پانچویں، غیبت، عام غیبت۔ وہ کچھ بھی ہٹے بٹے اٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی منہ ہے بول دیے، برائی کر دیے۔ میری ماں اور بہنوں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ ہم ہماری زبانوں پہ کنٹرول کریں گے، ہم غیبت کرنا بند کریں گے۔ چغلی اور تہمت تو بہت دور کی بات ہے، انشاءاللہ ہم غیبت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ غیبت آج ہم کو معلوم ہو گیا، غیبت کرنے سے کیا ہوتا، ویل نامی جہنم کے گڑھے میں جاتے۔ انشاءاللہ میں اور آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہم کریں اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے سے بچا لے آگے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری زبانوں پہ قابو رکھنے کی صلاحیت دے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک رب ہم سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پر ہو، میرے آنے جانے کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے آنے جانے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔